السلام علیکم۔ آفتاب میری امید، وہ دونوں نرس شبانہ کی کزن نازیہ کے ساتھ حیدرآباد چلے آئے تھے۔ حالات اس نہج پر آ گئے تھے کہ ان کا مزید میرپور خاص میں رکنا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ چودھری کے جن گرگوں نے ہسپتال پر حملہ کیا تھا وہ ان کی تلاش میں اس گھر تک بھی ضرور پہنچے ہوں گے جہاں ان کی رہائش تھی۔ چودھری کے گرگوں کے تیور دیکھنے کے بعد ان کا میرپور خاص میں ہی رکے رہنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ وہ اگر کسی دوسری جگہ چھپتے بھی تو چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے جلد دھر لیے جاتے۔ چودھری کے گرگے بو گیر کتوں کی طرح ہر جگہ ان کی بو سونگھتے پھرتے۔ میرپور میں ہی رکے رہنا خود کو چوہے دان میں پھنسانے کے مترادف تھا۔ وہاں ان کے پاس کوئی ایسا قابل ذکر ٹھکانہ بھی نہیں تھا کہ جہاں وہ طویل عرصے تک رکے رہتے، اس لیے سب سے زیادہ مناسب یہی تھا کہ اس سے قبل کے شہر سے نکاسی کے راستے پر چودھری کے گرگے ڈیرا ڈالتے وہ وہاں سے نکل جاتے۔ اچھی بات یہ تھی کہ میرپور والے گھر میں ان کا کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس کے ہاتھ سے نکل جانے سے کسی بڑے نقصان کا احساس ہوتا۔ وہ پہلے ہی بہت کم ساز و سامان کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے۔ ضروری کاغذات، شناختی کارڈ، ATM اور کریڈٹ کارڈز اور رقم جیسی ضروری چیزوں کو حالات کے پیش نظر آفتاب نے ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھنے کی عادت ڈال لی تھی، اور اس وقت بھی یہ ساری ضروری چیزیں اس کی قمیض کے نیچے پولیتھین بیگ میں محفوظ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھیں۔ زیر تصنیف ناول کا مسودہ وہ پہلے ہی پبلشر کو بھجوا چکا تھا۔ اپنی خواہش کے مطابق وہ بیٹی کی پیدائش سے قبل ناول چھپوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، لیکن مسودہ تقریباً تیار تھا، جسے وصول کر کے پبلشر نے اس کی ساکھ کی بنیاد پر پیشگی چیک بھی دے دیا تھا۔ گھر پر اس کی اگر کوئی خاص شے رہ گئی تھی تو وہ ایک ادھورا کالم تھا۔ اس کے علاوہ باقی استعمال کے سامان کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ وہ چیزیں ضرورت کے مطابق مزید خریدی جا سکتی تھیں۔ بس اصل مسئلہ ان کی نوزائیدہ بیٹی امید کا تھا۔ وہ افراتفری میں اسے ہسپتال کی نرسری میں ہی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن اس سلسلے میں بھی ان کے پاس ایک مضبوط دلاسا موجود تھا۔ نرس شبانہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بچی کو اپنی تحویل میں لے کر کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچا دے گی، اور اب وہی ان کی امیدوں کا مرکز تھی۔ حیدرآباد پہنچ کر انہوں نے نازیہ کو کسی مشکل میں ڈالنا پسند نہیں کیا تھا، اور شکریہ کے ساتھ اس سے الگ ہو کر درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں آ ٹھہرے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اس نے کشور کو بستر پر لٹایا تو اس کے ہونٹوں سے پہلا سوال اپنی بیٹی کی بابت نکلا۔ راستے میں بھی یقیناً وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ اس کے اس ضبط کا بندھن اگر ٹوٹا بھی تھا تو بس اس حد تک کہ وقفے وقفے سے اس کی آنکھیں بار بار چھلک پڑتی تھیں، مگر اب جب کہ وہ ایک محفوظ ٹھکانے پر موجود تھے تو اس میں مزید برداشت کا یارہ نہیں رہا تھا۔ چنانچہ سوال اس کے لبوں پر آ گیا تھا، آپ فکر نہ کریں، میرے پاس شبانہ کا نمبر ہے، میں ابھی اسے فون کر کے امید کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ اس دوران ریلیکس کریں، انشاءاللہ جلد ہماری بچی ہمارے پاس ہوگی۔ آفتاب نے اسے دلاسا دیا اور خود فون کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ خود اس کا موبائل تو بھاگ دوڑ میں کہیں گر گیا تھا اور وہ ایک بار پھر رابطوں سے محروم خالی ہاتھ تھا۔ اگر اس کے پاس موبائل ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ شبانہ از خود فون کر کے اسے امید کے بارے میں خبر دے دیتی، لیکن اب تو ہر صورت میں اسے ہی رابطہ کرنا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں طے کر کے ہوٹل کی نچلی منزل پر پہنچا۔ یہاں ریسیپشن پر فون کرنے کی سہولت تھی، لیکن اس نے ہوٹل کے فون کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پہلے ایک بار سنگین غلطی کر چکا تھا اور نتیجے میں اپنے محفوظ ٹھکانے سے محروم ہو گیا تھا، چنانچہ اب کسی بد احتیاطی کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔ میرپور خاص سے حیدرآباد تک کا راستہ طے کرنے میں وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ چودھری کے گرگے اس کی کس غلطی کی وجہ سے ہسپتال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یقینی طور پر چودھری کو کوریئر کے ذریعے بھیجا جانے والا خط اسے ان کا سراغ دے گیا تھا، اور اس نے فوراً اپنے گرگوں کو ہسپتال پر چڑھا دیا تھا۔ لفظوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والے آفتاب کی ہر خوش امیدی چودھری کے اس رد عمل کے بعد دم توڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ نواسی کی اطلاع پا کر چودھری کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ بے شک کشور کو دوبارہ اپنانے پر راضی نہیں ہو سکے گا، لیکن اس حد تک تو ضرور نرم پڑے گا کہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ کر انہیں ان کی دنیا میں سکون سے رہنے دے گا۔ مگر اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ چودھری کی فطرت سانپ کی سی ہے،
جو اپنے ہی انڈوں اور بچوں کو ہڑپ کر ڈالتا ہے۔ اب وہ آئندہ اس سے بے انتہا محتاط رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ہوٹل سے نکل کر کافی دور تک پیدل چلتا چلا گیا اور پھر ایک پبلک کال آفس نظر آنے پر اس کا رخ کر لیا۔ اس کی خواہش پر وہاں موجود لڑکا اٹھ کر باہر چلا گیا اور اسے نمبر ملانے اور بات کرنے کی مکمل آزادی دے دی۔ کال چارجز کی اسے اس لیے فکر نہیں ہوگی کہ بعد میں یونٹ چیک کر کے وہ آرام سے اس سے چارجز وصول کر سکتا تھا۔ لڑکے کے باہر نکلنے کے بعد اس نے شبانہ کا دیا ہوا فون نمبر جیب سے نکالا اور اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد شبانہ نے اس کی کال وصول کر لی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ آواز سے وہ کچھ خوف زدہ اور بجھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مس شبانہ، میں آفتاب احمد بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بچی کو ہسپتال کی نرسری سے نکال کر مجھ تک پہنچانے میں مدد کریں گی۔ میں آپ سے یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکی یا نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے اتنا متفکر تھا کہ شبانہ کی خیریت دریافت کرنے یا کسی دوسری رسمی گفتگو میں الجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور براہ راست اپنے مطلب پر آ گیا۔ سوری آفتاب صاحب، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کو دوسری طرف سے شبانہ کا جو جواب سننے کو ملا، اسے سن کر 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ تو وہی معاملہ تھا کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تعاون کا بھرپور یقین دلانے والی شبانہ یوں صاف انکار کر ڈالے گی، اس کی تو اسے ذرا امید نہیں تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس شبانہ؟ ہم نے تو آپ کے بھروسے پر آپ کا مشورہ قبول کرتے ہوئے شہر چھوڑا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے میں غصے کی جھلک نمودار ہونے سے نہیں روک سکا۔ میں مجبور ہوں آفتاب صاحب، ورنہ یقین جانیے کہ مجھے خود آپ کی مدد کر کے دلی خوشی ہوتی۔ شبانہ کی آواز رند گئی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ مسئلہ کیا ہے، وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ اس کا غصہ فوری طور پر گہری تشویش میں ڈھل گیا۔ نہیں، یہاں بالکل بھی خیریت نہیں ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں آفتاب صاحب کہ میں آپ کو ایک بری خبر سنانے جا رہی ہوں۔ شبانہ کے الفاظ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یقیناً صورتحال اتنی گمبھیر تھی کہ شبانہ کو تمہید باندھنی پڑ رہی تھی۔ میں سن رہا ہوں مس شبانہ، جو بھی بات ہے آپ مجھے کھل کر بتا دیں۔ آخر اس نے اپنا تمام تر حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے شبانہ سے پوچھا۔ آپ لوگوں کے نکلنے کے بعد آپ کے پیچھے آنے والے گنڈے بھی ہسپتال سے فرار ہو گئے تھے۔ کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی، اس لیے انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ میں منتظر تھی کہ پولیس والے آئیں تو میں موقع دیکھ کر بچی کو نرسری سے نکال لوں، لیکن میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈاکٹر کرمانی نے مجھے کال کر لیا۔ انہوں نے مجھ سے ساری صورتحال معلوم کی۔ مجھے جس حد تک معلوم تھا میں نے انہیں بتا دیا۔ ساری بات سن کر بھی انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے ہسپتال کے عملے میں شامل ہوتے ہوئے اس قسم کی کسی سرگرمی میں حصہ لیا۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں فوری طور پر اپنا استعفیٰ لکھ کر ان کے حوالے کر دوں، ورنہ دوسری صورت میں وہ اس ساری سچویشن میں میرے کردار سے پولیس کو آگاہ کر دیں گے۔ پولیس والوں کو تو آپ جانتے ہیں، مجھ جیسی تنہا لڑکی ان کی تفتیش کا سامنا کرنے کی قطعی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنا استعفیٰ لکھ کر ڈاکٹر کرمانی کے حوالے کر دیا۔ استعفیٰ دیتے وقت میں نے سوچا کہ میں اسٹاف میں موجود اپنی کسی دوست کے ذریعے آپ کی بچی کو نرسری سے نکلوا لوں گی، لیکن میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ بہت روانی سے سب کچھ بتاتی شبانہ اس مرحلے پر آ کر ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ کیسا واقعہ؟ میری بیٹی تو خیریت سے ہے نا مس شبانہ؟ اس کے رکنے پر آفتاب نے بےتابی سے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میری دعا ہے کہ وہ جہاں ہو خیریت سے ہو۔ کیا مطلب؟ کیا امید ہسپتال کی نرسری میں نہیں ہے؟ شبانہ کے جواب نے اسے بری طرح چونکا دیا اور اس نے تقریباً چیخنے والے انداز میں اس سے پوچھا، آئی ایم سو سوری سر، میں آپ سے وعدہ کرنے کے باوجود آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکی۔ آپ کی بچی میرے کچھ کرنے سے قبل ہی نرسری سے پراسرار طور پر غائب ہو گئی ہے۔ یہاں ہسپتال میں بچی کے غائب ہونے کی وجہ سے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اسٹاف سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ مجھے خود پولیس والوں کی تفتیش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شبانہ نے اس کے کانوں میں کوئی سور پھونکا تھا۔ وہ بچی کے اس پراسرار غیاب کے پیچھے موجود ہاتھوں سے واقف تھا۔ جو لوگ کھلے عام ہسپتال پر چڑھائی کر کے ان تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے تھے، ان کے لیے ایک بچی کو غائب کر لینا کیا مسئلہ تھا، لیکن خود اس کی حالت تو یہ خبر سن کر تباہ ہونے لگی تھی۔ اپنی بیٹی کے ایک خون آشام بھیڑیے کی گرفت میں چلے جانے کا سوچ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ یقین کریں آفتاب صاحب، مجھے اس بات کا دلی افسوس ہے، اور
اور اگر میں اب بھی آپ کے لیے کچھ کر سکی تو ضرور کروں گی۔ دوسری طرف سے شبانہ پورے خلوص سے کہہ رہی تھی، شکریہ مس شبانہ، مجھے آپ کے خلوص پر کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ یقیناً بے بس ہو گئی ہوں گی۔ ہمارا دشمن ہے ہی اتنا خطرناک کہ میں اچھے خاصے تعلقات رکھنے کے باوجود اس کے مقابلے میں خود کو کمزور پا رہا ہوں، بلکہ مجھے سخت افسوس ہے کہ ہماری خاطر آپ اپنی اچھی بھلی ملازمت سے محروم ہو گئیں۔ میں اپنی خاطر آپ کو مزید کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور نہ ہی کسی ایسے کام کا کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے کسی تکلیف کا باعث بنے۔ ہاں، اگر ہو سکے تو آپ تک اس سلسلے میں کوئی خبر پہنچے تو وہ مجھے بھی پہنچا دیں۔ میں آپ کو اس ہوٹل کا فون نمبر دے دیتا ہوں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم یہاں ہیں آپ اس نمبر پر مجھے اطلاع دے سکتی ہیں۔ بعد میں آپ کو اپنا کوئی مستقل رابطہ نمبر دے دوں گا۔ اس نے خود کو مجتمع کرتے ہوئے شبانہ سے یہ سب کچھ کہا۔ شبانہ کے خلوص اور تعاون کا معترف ہونے کے باوجود وہ اس حقیقت سے آشنا نہیں تھا کہ اس یک و تنہا لڑکی کے دل میں چپکے سے اس کی محبت کا پھول کھل اٹھا ہے، اور جو محبت کرتے ہیں انہیں کب اپنے محبوب کا کوئی کام زحمت یا مشقت لگتا ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے تو اپنے محبوب کے لیے اٹھائی جانے والی ہر مشکل اور پریشانی رحمت اور کیف آگیں ہوتی ہے۔ شبانہ بھی اگر اس کے لیے کچھ کر پاتی تو دلی خوشی محسوس کرتی، چنانچہ اس کی پرتکلف باتیں اور معذرتی انداز سن کر تڑپ اٹھی اور نہایت رقت سے بولی، آپ بلا وجہ تکلف سے کام لے رہے ہیں آفتاب صاحب۔ یقین جانیے کہ اگر میں آپ کے کسی کام آ سکی تو مجھے خود دلی خوشی محسوس ہوگی۔ رہی ملازمت جانے کی بات تو مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ میرے پاس نرسنگ کی تعلیم اور تجربہ ہے، کسی اور جگہ کوشش کروں گی تو آرام سے ملازمت مل جائے گی۔ ڈاکٹر کرمانی نے مجھ سے جبری استعفیٰ ضرور لکھوایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مہربانی بھی کی ہے کہ میرا نام بدنام نہیں ہونے دیا۔ میرا سروس ریکارڈ بے داغ ہے، اس لیے مجھے چند دن ملازمت کی تلاش میں گزارنے کے سوا کوئی دوسری پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور ملازمت کی مجھے اتنی جلدی نہیں ہے۔ برسوں سے کام کر رہی ہوں، اچھا ہے اس بہانے کچھ دن کا ریسٹ مل جائے گا۔ شکریہ مس شبانہ، آپ نے میرے دل کا بوجھ کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، اور پلیز جیسے ہی کوئی اطلاع ملے مجھے کال کر دیجیے گا۔ اس نے شبانہ کو ہوٹل کا ٹیلی فون نمبر، اپنا کمرہ نمبر اور وہ نام لکھوایا جو اس نے کمرے کے حصول کے لیے ہوٹل کے رجسٹر میں درج کروایا تھا۔ فون بند کر کے وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ امید کا نرسری سے غائب ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ باپ ہونے کے ناطے وہ اس خبر کو سن کر بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ دوسری طرف اسے کشور کی بھی فکر تھی۔ اس کے لیے تو یہ خبر بہت ہی ہولناک ثابت ہوتی۔ وہ پہلے ہی بچی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اگر جو یہ پتہ چلتا کہ بچی لاپتہ ہو گئی ہے تو جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا کشور سے یہ اندوہناک خبر چھپا کر رکھے گا، اور اپنے طور پر امید کی بازیابی کے لیے کوشش کرتا رہے گا۔ ابھی تو اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھائے۔ اس کے پاس ایک تدبیر تو یہ تھی کہ اپنی صحافی برادری سے مدد کی درخواست کرے، لیکن وہ لوگ تحریر اور تقریر کی مدد سے شور مچانے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ چودھری نے بچی کو اغوا کروا کر جانے کہاں رکھا ہوگا؟ پولیس میں تو اتنا دم بھی نہیں تھا کہ اس کی حویلی کا محاصرہ کر کے خانہ تلاشی ہی کر سکے۔ اگر کسی طرح یہ کام ہو بھی جاتا تو اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ بچی کو حویلی میں ہی رکھا گیا ہوگا؟ چودھری کے پاس دسیوں ٹھکانے تھے، وہ بچی کو کہیں بھی رکھ سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ کشور سے محبت کا تعلق جڑنے کے بعد وہ بارہا مشکل کا شکار ہوا تھا، بعض اوقات جان پر بھی بن گئی تھی، لیکن اب جو ہوا تھا وہ سب سے سوا تھا، کیونکہ معاملہ اپنی اولاد کا تھا، اور اولاد سے آدمی اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ جان سے پیاری چیز ہاتھ سے نکل جانے پر کسی شخص کی جو حالت ہو سکتی تھی وہ اس وقت اس کی بھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر سمت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا آپ کا نمبر نہیں ملا؟ پی سی او والا لڑکا جو باہر کھڑا شیشے کے دروازے سے اندر دیکھ رہا تھا، اسے کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر اندر آیا اور اس سے دریافت کیا۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دوران کوئی اور شخص فون کرنے وہاں نہیں آیا تھا، ورنہ وہ پہلے ہی اندر آ کر اسے ٹوک دیتا۔ نمبر مل گیا تھا، لیکن مجھے ابھی ایک کال اور کرنی ہے، تم تھوڑی دیر انتظار کر لو، پھر میں ایک ساتھ تمہیں دونوں کالز کے چارجز ادا کر دوں گا۔ اس کی مداخلت پر آفتاب چونکا اور پھر ذہن میں یکدم ہی ابھرنے والے ایک خیال کے تحت بولا،
پیسوں کی بات نہیں ہے بھائی صاحب، میں اس لیے فکر مند ہو گیا تھا کہ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ لڑکے نے خلوص سے کہا اور پھر یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، آپ آرام سے بات کرو، میں باہر کھڑا ہوں۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد آفتاب شہریار کے دفتر کا نمبر ملانے لگا۔ موبائل ہاتھ سے نکل جانے کے باعث کئی ضروری فون نمبرز بھی اس سے مس ہو گئے تھے، لیکن شہریار کے دفتر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا، اس لیے آرام سے ڈائل کر لیا۔ اسی صاحب تو آج ابھی تک دفتر نہیں آئے ہیں، آپ اپنا میسج نوٹ کروا دیں، وہ آئیں گے تو میں انہیں کنوے کر دوں گا۔ شہریار سے بات کروانے کی فرمائش پر دوسری طرف سے اسے یہ جواب سننے کو ملا تو اس کو مایوسی کا احساس ہوا۔ شہریار اس کے لیے ہمیشہ ہی بہت مہربان ثابت ہوا تھا، اس لیے موجودہ حالات میں اس کا ذہن اسی کی طرف گیا تھا کہ شاید وہ امید کی تلاش کے سلسلے میں اس کی کچھ مدد کر سکے۔ یہ خیال اس لیے بھی آیا تھا کہ شہریار تو پہلے ہی چودھری کے خلاف سرگرم رہتا تھا، وہ اپنے مسئلے کے لیے اس سے مدد مانگتا تو وہ ہر حال میں اس کی مدد کی کوشش کرتا۔ آپ انہیں بس اتنا بتا دیجئے گا کہ اے منشا کا فون آیا تھا، بعد میں خود ان سے رابطہ کر لوں گا۔ اس نے اپنے قلمی نام کے حوالے سے پیغام نوٹ کروایا اور سلسلہ منقطع کر کے شیشے کے دروازے کے پار نظر آنے والے لڑکے کو اشارہ کر کے اندر بلایا۔ لڑکے کو کال چارجز ادا کر کے وہ پی سی او سے باہر نکلا تو یوں محسوس کر رہا تھا جیسے ایک ایک قدم من بھر کا ہو گیا ہو۔ ہوٹل کا رخ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کشور کا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن زندگی کے اور بہت سارے امتحانوں کی طرح اس امتحان کا سامنا بھی کرنا ہی تھا۔ چنانچہ اپنے شکستہ وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ اس امتحان سے گزرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا اور بوجھل قدموں سے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ ڈی ایس پی منظور کی کال ہے سر۔ وہ اپنے دفتر میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ آپریٹر نے اسے اطلاع دی۔ بات کرواؤ، اس نے ہموار لہجے میں جواب دیا، لیکن اندر سے بری طرح مضطرب ہو گیا کہ جانے منظور اسے کیا خبر سناتا ہے۔ وہ خود تو ڈیرے پر ہونے والے آپریشن کے بعد فوراً ہی واپس آ گیا تھا، لیکن پولیس پارٹی کا سرچ آپریشن جاری تھا۔ پولیس جنگل میں ان ڈاکوؤں کو تلاش کرتی رہی تھی جو آپریشن کے دوران ڈیرے سے فرار ہو گئے تھے۔ مہبانوں کے بارے میں بھی یہی خیال کیا گیا تھا کہ کوئی مفرور ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ آپریشن کے دوران زخمی حالت میں ملنے والی حمیدہ نامی عورت نے بھی مہبانوں سے متعلق استفسار کے جواب میں یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ اسلم نامی ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ حمیدہ کو مردہ و زندہ ڈاکوؤں کی جو شناختی پریڈ کروائی گئی تھی، اس کے بعد اس نے صاف بتا دیا تھا کہ زندہ و مردہ دونوں طرح کے ڈاکوؤں میں اسلم موجود نہیں ہے۔ حمیدہ کی مدد سے مردہ، گرفتار اور مفرور تینوں طرح کے ڈاکوؤں کے ناموں کی فہرست بنائی گئی تھی۔ اس فہرست سے ظاہر تھا کہ مہبانوں، للی اور 7 عدد ڈاکو ڈیرے پر نہیں مل سکے ہیں، جن کو تلاش کرنا اشد ضروری ہے۔ پولیس یہ کام کر رہی تھی جبکہ شہریار مشابرم خان کے ساتھ واپس لوٹ کر آ گیا تھا اور اب اس کی امیدوں کا مرکز و محور ڈی ایس پی منظور کی طرف سے ملنے والی رپورٹ تھی، اسی لیے اس کا فون آنے کی خبر سن کر وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ ہاں منظور، کیا خبر ہے؟ ڈی ایس پی کے لائن پر آتے ہی اس نے بےتابی سے پوچھا۔ کافی حوصلہ افزا خبریں ہیں سر، جنگل کے مختلف حصوں سے ہم نے 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ہے، البتہ 2 ڈاکوؤں اور قیدی خواتین کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا، ان کی تلاش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس نے جو رپورٹ دی وہ واقعی صورتحال کے مطابق کافی اچھی تھی، لیکن خود شہریار کو تو مہبانوں سے غرض تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے جنگل میں اسے کہاں اور کیسے تلاش کرے۔ بس پولیس کے سرچ آپریشن سے ہی ساری امیدیں باندھ رکھی تھیں۔ تلاش کا سلسلہ ابھی جاری رکھو، دونوں خواتین اور ڈاکوؤں کی بازیابی ضروری ہے۔ اس کام کے علاوہ تم اپنا ریکارڈ بھی مینٹین رکھو۔ جنگل سے ملنے والے 5 ڈاکوؤں کے نام نوٹ کر لیے ہیں یا نہیں؟ اس نے ڈی ایس پی کو ہدایات دیتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ یس سر، یہ کام ہو گیا ہے اور اب ہماری ساری توجہ باقی 2 ڈاکوؤں اور خواتین کی طرف مبذول ہے۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوئی میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ ڈی ایس پی منظور نے فوراً جواب دیا۔ آج کل وہ بہت زیادہ ایفیشنسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کامیاب آپریشن نے اس کا سینہ پھلا دیا تھا۔ میڈیا کی طرف سے بھرپور کوریج ملنے کے علاوہ اسے اس کامیابی پر نقد انعام اور ترقی کی بھی امید تھی۔ چنانچہ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ کہیں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ شہریار کے سامنے اس ایفیشنسی کا مظاہرہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ اس کے آئی جی پنجاب مختار مراد سے قریبی تعلقات سے واقف تھا۔
جو دو ڈاکو غائب ہیں ان کے کیا نام ہیں؟ اس نے یوں ہی اس کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے دریافت کیا، ورنہ ڈاکوؤں کے نام جان کر اسے کیا حاصل ہونے والا تھا؟ اگر ان دو ڈاکوؤں کی اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں کچھ اہمیت تھی تو صرف اتنی کہ امکان تھا کہ ماہبانوں اور ڈیرے پر موجود دوسری عورت شاید ان دونوں کے ہی ساتھ تھیں۔ ان دونوں کے نام اسلم اور جمرو ہیں سر۔ ڈی ایس پی منظور نے فوراً ہی جواب دیا، پھر اسے مزید متاثر کرنے کے لیے بات کو اور بھی آگے بڑھایا اور بتانے لگا۔ حمیدہ نے اسلم نامی ڈاکو کے بارے میں بڑے عجیب و غریب انکشافات کیے ہیں سر۔ اس کا کہنا ہے کہ اسلم بڑا پڑھا لکھا اور شریف لڑکا ہے جسے حالات نے ڈاکو بنا دیا ہے، لیکن ڈاکو بننے کے باوجود اس کی شرافت ابھی تک قائم ہے اور وہ عورت ذات کا احترام کرتا ہے۔ اس نے ڈیرے پر موجود کسی عورت کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی بازاری عورت کے ساتھ ٹائم پاس کرنا پسند کیا ہے۔ البتہ جب سے ماہبانوں ڈیرے پر آئی تھی وہ اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ساری دولت دے کر سردار کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ جب تک اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی ڈیرے کا کوئی شخص ماہبانوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ڈی ایس پی منظور کی فراہم کردہ یہ معلومات اس کے لیے بڑی اہم تھیں۔ اسلم کے بارے میں معلوم ہونے والی باتوں نے اسے بھی چونکا دیا اور اسے بے ساختہ ہی وہ ڈاکو یاد آیا تھا جو اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ شخص اپنے لب و لہجے سے ہی تعلیم یافتہ لگتا تھا۔ دوسرے، اس نے اپنے ساتھیوں سے جھگڑا مول لے کر ماریا کی عزت لوٹنے سے بچائی تھی۔ یہ دو خصوصیات بتا رہی تھیں کہ مفرور ڈاکو اسلم ہی اصل میں وہ شخص ہے جس نے ایک بار اسے اغوا کر کے جنگل میں رکھا تھا اور دوسری بار اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ اسلم اور جمرو کو ہر حال میں تلاش کریں۔ دونوں خواتین ان دونوں ہی کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور ان کا ملنا کتنا ضروری ہے اس کے لیے میرا تمہیں اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ اگر ہمیں ڈیرے پر خواتین کی موجودگی کا علم نہ ہوتا تو یہ آپریشن ابھی کچھ عرصہ اور التوا میں پڑا رہتا۔ اس نے سخت لہجے میں ڈی ایس پی کو جتایا۔ اب میں اپنی پوری کوشش کروں گا سر، وہ گھبرا کر جلدی سے بولا۔ ایسا کر کے تم اپنے حق میں اچھا ہی کرو گے۔ ترقی کی منازل اتنی آسانی سے طے نہیں ہوتی، یہ تو تم خود بھی جانتے ہوگے۔ اس کو مزید دباؤ میں لے کر اس نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا اور اپنی ٹیبل پر رکھے اس نوٹ پیڈ کا جائزہ لینے لگا جس پر نام کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں آنے والی فون کالز کے پیغامات درج تھے۔ عبد المنان کو آج کسی ذاتی کام کے سلسلے میں جانا تھا، اس لیے وہ اس کی اجازت سے دفتر سے جلدی نکل گیا تھا اور تمام اہم پیغامات نوٹ کر کے اس کی میز پر چھوڑ گیا تھا۔ فون کرنے والوں کے نام اور پیغامات دیکھتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر اے منشا کے نام پر پڑی وہ چونک گیا۔ اے منشا کا مطلب تھا آفتاب احمد منشا، اور آفتاب کا فون دفتر کے نمبر پر آنے کا مطلب تھا اسے کوئی ضروری کام ہے، ورنہ وہ بے احتیاطی ہرگز بھی نہ کرتا اور اس کا موبائل آن ہونے کا انتظار کرتا۔ اس نے اضطراری طور پر موبائل نکال کر سب سے پہلے آفتاب کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کال ریسیو کی گئی اور ایک نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہلو، کون سالا بول رہا ہے؟ صبح صبح میری نیند خراب کیوں کی؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ کے علاوہ اس کے جملے سے بھی ظاہر تھا کہ وہ نشے میں ہے، ورنہ پورا دن گزر جانے کے بعد صبح صبح اٹھائے جانے کا شکوہ نہ کرتا۔ مجھے مسٹر منشا سے بات کرنی ہے۔ امید نہ ہونے کے باوجود اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ادھر کوئی انشا اور منشا نہیں ہوتا، یہ اپن کا نمبر ہے۔ اپن کا یعنی اے ایس آئی خالد کا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، لیکن جواب دینے والے کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ ڈھنگ سے بات کرنے اور سوالوں کے جواب دینے کے لائق نہیں ہے۔ شہریار نے بیزار ہو کر سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن خود تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ جانے آفتاب کے ساتھ کیا گزری ہے جو اس کا موبائل کسی اے ایس آئی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ آفتاب کے موبائل کی کسی پولیس والے کے پاس موجودگی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی وجہ ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اس کا موبائل جیب سے گر گیا ہو یا کسی اچکے نے چھین لیا ہو۔ اگر بات اتنی ہی تھی تو خیر تھی، لیکن اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو۔ چودھری افتخار جیسا شخص اگر کسی کا دشمن ہو تو اس کے بارے میں کسی بھی غیر معمولی واقعے کا خدشہ ہی رہتا تھا۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چودھری کے کتے آفتاب اور کشور کی بو سونگھتے ہوئے ان کی پناہ گاہ تک پہنچ گئے ہوں اور انہوں نے آفتاب کے ساتھ وہ سلوک کیا ہو کہ وہ کسی ہسپتال کے مردہ خانے میں یا کم از کم شدید نگہداشت کے کمرے میں پڑا ہو اور اس کے پرس سے لے کر موبائل تک ہر شے پولیس کے قبضے میں ہو
اور یہ تو پولیس کا وتیرہ ہے کہ وہ کسی مقتول، زخمی یا مظلوم فریادی کے مال پر اپنا پورا حق سمجھتی ہے۔ اس سے مخمور لہجے میں بات کرنے والا ASI خالد بھی یقیناً پولیس کی صفوں میں موجود راشی اور بدعنوان اہلکار میں سے ایک تھا، ورنہ ایک ASI کی جائز تنخواہ میں نشے کی علت پالنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ جانے انجانے جیسے بھی اس عادت بد کا شکار ہوا تھا۔ یہ طے تھا کہ اپنی اس ٹھڑک کو پورا کرنے کے لیے اسے ناجائز طریقے ہی اپنانے پڑتے ہوں گے۔ بہرحال ASI کی عادات اور کردار فی الحال اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ اسے تو آفتاب کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اس کی خبر گیری کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس شخص سے رابطہ کرتا جس کی مدد سے اس نے میرپور خاص میں آفتاب کی رہائش کا بندوبست کیا تھا۔ موبائل پر کال وصول کرنے والے ASI خالد سے تو اس وقت رابطہ کرنا بالکل فضول ہی تھا۔ وہ شخص ہوش میں ہوتا تو اسے انفارم کرنے کے لیے نہ صحیح، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ہی صحیح، اس سے کوئی استفسار ضرور کرتا، لیکن وہ تو اپنی نیند خراب کیے جانے کے غم میں مبتلا تھا۔ نشہ اترنے کے بعد اسے خود کو موصول ہونے والی فون کال یاد بھی رہتی ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں کچھ بھی وثوق سے کہنا مشکل تھا۔ تمام تر امکانات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اس اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے ذریعے آفتاب کو گھر دلایا تھا۔ چھوٹے شہروں میں خبریں ویسے بھی جلدی پھیلتی ہیں اور اسٹیٹ ایجنٹ کے واقف حال ہونے کا اس لیے بھی زیادہ امکان تھا کہ کسی حادثے کی صورت میں پولیس نے اگر اپنی تفتیش شروع کر دی تھی تو وہ آفتاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس اسٹیٹ ایجنٹ تک ضرور پہنچی ہوگی۔ یہی سب سوچ کر اس نے اسٹیٹ ایجنسی کا نمبر ملا ڈالا۔ مجھے شمسی صاحب سے بات کرنی ہے، دوسری طرف سے ہیلو سنائی دیتے ہی اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ بات کر رہا ہوں، آپ بولو کہ آپ کون ہیں؟ شمسی نے جواب دینے کے ساتھ ہی سوال بھی کیا۔ میں شہریار عادل بات کر رہا ہوں شمسی صاحب، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ارے صاحب آپ، میں تو خود آپ کو فون کرنے والا تھا، یہاں بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے میرے پاس 2 پولیس والے آئے تھے اور مجھ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہے تھے جسے میں نے آپ کے کہنے پر مکان دلایا تھا۔ مجبوراً مجھے آپ کے بارے میں بتانا پڑا۔ پولیس والوں سے پہلے کچھ لوگ اور بھی آئے تھے، وہ شہر کے چھٹے ہوئے گنڈے تھے، ان سے اپنی گردن بچانے کے لیے بھی مجھے آپ کے بارے میں بتانا پڑا تھا۔ میرا خیال ہے آپ میری مجبوری کو سمجھیں گے اور برا نہیں مانیں گے۔ اس کا نام سنتے ہی شمسی بکھلا گیا اور بغیر سیاق و سباق کے اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا۔ خود شہریار کے لیے اس بات کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اسٹیٹ ایجنسی سے اس کا حوالہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ خود بھی اس حوالے سے خود سے پوچھ گچھ کرنے والوں کو آسانی سے ٹال سکتا تھا۔ گنڈوں کو تو خیر اسے جواب دہی کرنی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ چودھری کے گرگے تھے تو اسے یہ معلوم ہو جانے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ آفتاب اور کشور کو اس کی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ راز وہ پہلے ہی اس کے دفتر میں ٹیلی فون آپریٹر کی صورت میں پائے جانے والے اپنے جاسوس سے جان چکا تھا۔ رہی پولیس تو پولیس والوں کو بھی وہ آرام سے یہ بات بتا سکتا تھا کہ واقفیت کی بنیاد پر آفتاب نے مکان کے حصول کے سلسلے میں اس سے مدد کی درخواست کی تھی، چنانچہ اس نے انسانی ہمدردی کے ناطے اس کا یہ کام کروا دیا۔ باقی وہ آفتاب یا اس کی بیوی کے ہر فعل و کردار سے بری ہے۔ اصل بات جو وہ جاننا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ آفتاب کن حالات کا شکار ہے اور اس نے آخر اسے کیوں فون کیا تھا۔ چنانچہ شمسی کی وضاحت کے جواب میں رسان سے بولا، میں آپ کی مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں شمسی صاحب، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ آخر ایسی کیا افتاد آ گئی جو شہر کے گنڈے اور پولیس بیک وقت میرے آدمی کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ پورا چکر تو مجھے نہیں معلوم، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ احمد کی بیوی بچی کی پیدائش کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھی۔ احمد خود بھی وہیں موجود تھا کہ اچانک ہی ہسپتال پر گنڈوں نے دھاوا بول دیا۔ دونوں میاں بیوی عجلت میں ہسپتال سے فرار ہو گئے اور جلدی میں اپنی بچی ہسپتال کی نرسری میں ہی چھوڑ گئے، جہاں سے بچی پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ پولیس والے اس سلسلے میں تفتیش کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے مکان کا بھی جائزہ لیا ہے جہاں سے انہیں احمد کے لیے ایک دھمکی آمیز پیغام ملا ہے، لیکن پیغام سے یہ ظاہر نہیں کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ البتہ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ پیغام کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ دشمن احمد کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ شمسی نے اپنی معلومات جلدی اس کے کانوں میں انڈیل ڈالیں۔ ٹھیک ہے شمسی صاحب، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ اس نے کال منقطع کر دی اور آفتاب کے بارے میں سوچنے لگا۔ فرضی نام کے ساتھ ایک چھوٹے شہر میں قیام کرنے کے باوجود وہ اپنے دشمنوں کی نظر سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا
اور ان لوگوں نے اسے نہ صرف وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا بلکہ اسے اس کی بچی سے بھی جدا کر دیا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس کیا جا سکتا تھا کہ ہسپتال سے پراسرار طور پر غائب ہونے والی بچی چودھری کے گرگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے، اور شاید اسی وجہ سے آفتاب نے کسی محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد اسے فون کیا تھا۔ لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ آفتاب کا موبائل اس کے قبضے سے نکل جانے کے بعد اس کے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب وہ دوبارہ اسی صورت میں اس سے بات کر سکتا تھا کہ وہ خود اسے فون کرتا۔ ابھی تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آفتاب میرپور میں ہی ہے یا وہاں سے نکل چکا ہے۔ ماہبانوں کی تلاش میں ناکامی کے بعد یہ دوسرا مسئلہ تھا جس نے اسے بری طرح ڈسٹرب کر دیا۔ اچھے خاصے وسائل کا مالک ہونے کے باوجود وہ چند لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام تھا، اور ان بیچاروں پر ان کے وطن کی زمین ہی تنگ پڑ گئی تھی۔ اس کے نزدیک اس مشکل صورتحال سے نمٹنے کا یہی طریقہ رہ گیا تھا کہ ان لوگوں کو ملک سے باہر نکال دیتا۔ ملک سے باہر نکلنے کے بعد آفتاب کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کسی بھی نشریاتی ادارے میں ملازمت اختیار کر کے سکون سے زندگی گزار سکتا تھا، لیکن ماہبانوں کے لیے ضرور مشکل ہو جاتی۔ چھوٹے شہروں سفید پوش گھرانے میں پلنے والی وہ لڑکی جانے بالکل مختلف ماحول میں اکیلی سروائیو کر بھی پاتی یا نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اسے ایک بھیڑیے سے بچاتے بچاتے اپنے ہاتھوں سے بھیڑیوں کے غول میں دھکیل دیتا۔ اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایسے کسی خیال پر عمل پیرا ہونے سے پہلے اس کے نتائج کے بارے میں اچھی طرح سوچنا ضروری تھا۔ پھر ابھی تو اصل میں ماہبانوں کا ملنا باقی تھا، وہ جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔ یہ خیال جب بھی دل میں آتا تھا درد کی ایک لہر سی تن بدن میں دوڑ جاتی تھی۔ وہ اسے چاہ کر پا نہیں سکا تھا، لیکن اس کے خیر و عافیت سے رہنے کی پرخلوص خواہش بڑی شدت سے رکھتا تھا۔ اس خواہش کو کامیابی حاصل ہوتی یا نہیں، لیکن اس وقت اپنی شکست کا سبب بننے والی ماریا کا نمبر موبائل کی سکرین پر ابھرتے دیکھ کر بری طرح جھنجھلا گیا، مگر دل نہ چاہتے ہوئے بھی کال تو ریسیو کرنی ہی تھی، سو مسلسل بجتی گھنٹی کا گلا گھونٹنے کے لیے یس کا بٹن پش کر دیا۔ کہاں غائب تھے آپ سے کسی طرح رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ گھر اور دفتر دونوں جگہ سے جناب کی غیر موجودگی کا پتہ چلا، اور موبائل بھی آف کر رکھا تھا آپ نے۔ آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ آپ رابطے کا ہر ذریعہ بند کر کے بیٹھے تھے؟ ماریا کے لہجے میں بیویوں والے استحقاق کے ساتھ ساتھ تجسس بھی تھا، اور یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی۔ اس کی شکایت اس کا حق تھا، بیوی کی حیثیت سے وہ جب چاہے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن اس کے الجھے ہوئے ذہن پر غصہ چھا گیا، اور وہ جب بولا تو اس کا لہجہ کافی خراب تھا۔ تمہیں مجھ سے ایسا کون سا کام آن پڑا کہ ہر طرف میری ڈھونڈ مچا دی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی پالتو کتا نہیں جس کی ایک ایک حرکت تمہاری مرضی کے تابع ہو۔ میری بہت سی ذاتی اور پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں جن کی تفصیل سے میں تمہیں آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ اس پر تقریباً الٹ ہی پڑا۔ گھر پر اور دفتر میں دونوں جگہ اسے ماریا کے فون کے بارے میں علم ہو گیا تھا، لیکن اس نے ان فون کالز کو اتنی اہمیت نہ دی تھی، اور یہی سوچا تھا کہ فرصت ملنے پر آرام سے اس سے بات کر لے گا۔ آپ کا موڈ اتنا آف کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کی؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں جب چاہے آپ سے رابطہ کر سکوں۔ اس کی خفگی کو محسوس کر کے ماریا نے بھی جوابی خفگی دکھائی، جس پر اسے اپنے رویے کی خرابی کا احساس بھی ہو گیا۔ لیکن ماہبانوں کا معاملہ ایسا تھا جس پر وہ ماریا سے کھل کر بات کرنے میں گھبراتا تھا، اور کھل کر کچھ بتائے بغیر کسی عام سی لڑکی کے لیے بھٹکتے پھرنے کو کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی تھی۔ چنانچہ جارحیت کو بہترین مدافعت سمجھتے ہوئے اس نے اپنا لہجہ تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اسی ٹون میں بولا، میں جانتا ہوں تم میری بیوی ہو، اس بات کو بار بار یاد دلا کر مجھے اریٹیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں خود سے رابطہ کرنے سے بھی نہیں روک رہا ہوں، لیکن اس بات کی بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میرے لمحے لمحے پر نظر رکھو۔ بیوی اور تھانے دارنی میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ تم یہ فرق سمجھ لو تاکہ ہم دو مہذب لوگوں کی طرح ایک دوسرے کی شخصی آزادی کو سلب کیے بغیر پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اسے یہ مختصر لیکچر دینے کے بعد اس نے مزید بات جاری رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد وہ اپنے بگڑے ہوئے موڈ کو پوری طرح بحال بھی نہ کرنے پایا تھا کہ موبائل کی سکرین پر کسی اور کی کال کی آمد کا اعلان ہونے لگا۔ اس نے سکرین پر جگمگاتا جگو کا نمبر دیکھا اور کال ریسیو کر لی۔
سلام صاحب، مجھے معلوم ہے کہ میں نے آپ کی فرمائش پوری کرنے میں خاصی دیر کر دی ہے، لیکن ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ اس کی آواز سنتے ہی جگو نے بولنا شروع کر دیا تو اس کا چڑھا ہوا پارا دھیرے دھیرے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ مسلسل مختلف لوگوں سے جاری رہنے والی ٹیلی فونک گفتگو میں یہ پہلی کال تھی جو کال کرنے والے نے اسے کسی خوشخبری کے بارے میں بتایا تھا، ورنہ اب تک اس کی جس کسی سے بھی بات چیت ہوئی تھی کوفت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو فوراً خبر سنا ڈالو، یہاں اچھی خبروں کا سخت قحط پڑا ہوا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے خوشگوار ہو گیا تھا۔ تھوڑی تفصیل میں جانا پڑے گا، تفصیل کے بغیر جلدی سے خبر سنانے میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ جواباً جگو کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کھردرے مزاج کا گنڈا جو ایک سیاسی پارٹی کے لیے غنڈہ گردی کرتا تھا اور خاصے وسائل رکھتا تھا، اس کے سامنے موم ہوا تھا تو صرف اس احسان کے بدلے میں جو اس نے کیا تھا۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولا، اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، تفصیل ہی سنا دو، میں تمہاری تفصیل کے لیے وقت نکال لوں گا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ چودھری پر ایک زوردار ضرب لگانی ہے۔ میں چاہتا تو اپنے آدمی پیرآباد بھیج کر کچھ بھی کروا سکتا تھا، لیکن وہ کارروائی بس ایسی ہی ہوتی جس سے چودھری کو مالی نقصان پہنچتا یا پھر دو چار بندے زخمی وخمی ہو جاتے، اور یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ چودھری کے پاس ان دونوں چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ذرا الگ طریقہ اپنایا اور اپنا ایک بندہ چودھری کے خاص کارندے شیدے کے پیچھے لگا دیا۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی گل بتاؤں کہ شیدہ جو ہے وہ چودھری کے حکم پر اس کی بھاگی ہوئی دھی اور اس کے شوہر کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ اب جو اس نے میرپور خاص میں ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا تو میرے بندے نے فوراً مجھے خبر کر دی۔ جگو کی بات سن کر شہریار کی پیشانی پر تفکر امیز بل پڑ گئے اور آفتاب کا موبائل اس کے پاس موجود نہ ہونے کا کچھ سبب سمجھ آنے لگا، لیکن ساتھ ہی ذہن میں ڈھیروں اندیشے بھی جاگ اٹھے۔ چودھری کے بندوں کا میرپور خاص میں آفتاب اور کشور تک جا پہنچنے کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر آفتاب کا موبائل تھا بھی پولیس کسٹڈی میں، جس کا مطلب تھا کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ جانے کیا نکلا تھا۔ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ اس ہنگامے میں آفتاب زخمی یا پھر ہلاک ہو گیا ہو اور موبائل سمیت اس کی ساری زیر استعمال اشیاء پولیس کی تحویل میں چلی گئی ہوں۔ اپنی تمام تر بے چینی اور تشویش کے باوجود وہ جگو کے کو ٹوکے بغیر اس کی بیان کردہ تفصیلات سنتا رہا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ شیدہ چودھری کی بیٹی اور داماد پر ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے تو میں نے اپنے آدمی سے کہہ دیا کہ شیدے کو کامیابی نہیں ہونی چاہیے۔ دشمن کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ دشمن کے دشمن سے دوستی نبھائی جائے۔ بدقسمتی سے میرا آدمی اکیلا تھا اور اسے اپنے ساتھیوں کو جمع کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ اتنی دیر میں شیدے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس ہسپتال پر حملہ کر دیا جدھر چودھری کی دھی داخل تھی۔ قسمت سے وہ اپنے خاوند کے ساتھ ادھر سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس کی بچی ادھر ہسپتال کی نرسری میں ہی رہ گئی۔ جگو داستان کے اس موڑ پر پہنچا تو شہریار کے ہونٹوں سے بے ساختہ ہی ایک اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ یہ اطمینان آفتاب کے زندہ و سلامت ہونے کی خبر سن کر محسوس ہوا تھا، اور اب وہ موبائل کے پولیس کی تحویل میں چلے جانے کے سلسلے میں بالکل درست اندازہ لگانے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بھاگ دوڑ میں موبائل آفتاب کی جیب سے گر گیا ہوگا اور بعد میں پولیس کو مل گیا ہوگا۔ چودھری کے گرگے بھی اسی کی طرح ظالم ہیں۔ جب ماں باپ ہاتھ نہیں آئے تو انہوں نے بچی ہی ہسپتال کی نرسری سے غائب کر لی۔ جگو کی داستان پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری تھی۔ اس وقت تک میرا آدمی اپنے ساتھیوں کا بندوبست کر چکا تھا۔ اس نے فون پر مجھے تفصیل بتائی تو میں نے اس سے کہا کہ بچی ان لوگوں سے چھین لو اور ان کا حلیہ اتنا بگاڑ دو کہ چودھری انہیں پہچان بھی نہ سکے۔ میرے خیال میں وہ لوگ اب کافی دن تک بستر سے اٹھ کر اپنے آقا کا کام کرنے کے لائق نہیں ہو سکیں گے۔ جگو نے واقعی اسے ایسی خبر سنائی تھی کہ سن کر اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ وہ پہلے بھی چودھری کے ایک خاص گرگے بالے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور کر کے بستر سے لگا چکا تھا، اور اب دوسرے کے بارے میں بھی یہی اطلاع دے رہا تھا۔ بے شک چودھری کے پاس بندوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اپنے گنڈوں میں سے خاص الخاص گنڈوں سے محروم ہونے پر وہ تل ملاتا تو ضرور، اور کچھ نہ کچھ کمزور بھی پڑ جاتا۔ دوسرے وہ اس لیے بھی خوش تھا کہ آفتاب اور کشور کی بیٹی چودھری کے قبضے میں جانے سے بچ گئی تھی۔ وہ بچی کو ہسپتال سے اٹھائے جانے کا مطلب سمجھتا تھا۔ بچی کے ذریعے چودھری آفتاب کو بلیک میل کر کے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا، اور ایک بار آفتاب اس کے ہاتھ آ جاتا تو پھر وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرتا۔ منتقم مزاج چودھری کے نزدیک تو آفتاب نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا،
اور جسارت کی پداش میں وہ آفتاب کی تکہ بوٹی کر ڈالنے کے لیے بے چین تھا۔ بچی کہاں ہے؟ اس نے جگو کی داستان سننے کے دوران پہلی بار کوئی سوال کیا۔ بچی فی الحال کراچی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل ہے۔ بہت کمزور بچی ہے، اس پر سے اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے بیچاری اور بھی ڈہ گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا ہے کہ کم سے کم 8-10 دن ہسپتال میں رکھیں گے، تب جا کر اس میں کچھ بہتری آئے گی۔ میں نے سوچا آپ کو ساری تفصیل سنا دوں، پھر آپ جو کہیں گے وہ کر لیں گے۔ بچی کے ماں باپ کا پتہ معلوم نہیں ہے، جانے وہ لوگ میرپور سے نکل کر کدھر چلے گئے ہیں، پر میں کوشش کروں گا کہ ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر کے آپ کو بتا دوں۔ جگو نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ تھینک یو جگو، تم نے بڑا کام کیا ہے۔ آفتاب کا ایڈریس معلوم کر سکو تو اچھی بات ہے، ورنہ تو مجھے امید ہے کہ وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کرے گا۔ تم مجھے ہسپتال کا نام پتہ وغیرہ نوٹ کروا دو۔ اگر آفتاب نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں اسے انفارم کر دوں گا۔ اور ہاں، ہسپتال کا جو بل وغیرہ بنے وہ مجھے بھجوا دینا، بل میں پے کر دوں گا۔ اس نے جگو سے کہا، بل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی صاحب، میرے پاس اتنا تو ہے کہ میں بل کے چند ہزار بھر سکوں۔ اس کی بات سن کر جگو فوراً بولا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل مجھے ہی ادا کرنا چاہیے۔ تم میرے کہنے پر میرے لیے جو کچھ کر رہے ہو میرے لیے وہی کافی ہے۔ میں تم پر کسی قسم کا زائد بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم اپنی رقم اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، یہی مناسب ہوگا۔ بلکہ بات نکل ہی گئی ہے تو میرے خیال میں اپنے ذہن میں موجود ایک بات تم سے کہہ ہی دوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات پر غور کرو گے۔ اس نے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھی، آپ کہہ کر تو دیکھیں اسی صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کوئی بھلی گل ہی سوچی ہوگی۔ آپ تو ہیں ہی دوجے کا بھلا سوچنے والے آدمی۔ جگو نے اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ شہر لے جا کر کسی اچھے اسکول میں داخل کرواؤ۔ یہاں گاؤں میں اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہونا مشکل ہے۔ تمہارے پاس مواقع ہیں تو پھر کیوں تم اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر اس کا مستقبل خراب کر رہے ہو؟ بچہ اچھے اسکول کالج میں پڑھے گا تو کارآمد شہری بنے گا، ورنہ دوسروں کے لیے بوجھ ثابت ہوگا۔ اس نے اپنے دل میں پلتا خیال جگو کے سامنے ظاہر کیا۔ میں خود بھی ایسا ہی سوچتا ہوں اسی صاحب، لیکن اس کی ماں کا سوچ کر عمل نہیں کر پاتا۔ میں بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو وہ تنہا رہ جائے گی۔ میں دیکھنے میں جتنا بھی ظالم سہی پر ہوں، اصل میں نرم دل کا۔ مجھ سے اس کی ماں کا تڑپنا برداشت نہیں ہوگا، اس لیے اپنی سوچ پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس نے وجہ بیان کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تم بچے کی ماں کو بھی اپنے ساتھ شہر لے جا کر کرائے کے کسی گھر میں رکھ سکتے ہو۔ آخر تمہاری دوسری بیوی بھی تو وہاں رہ ہی رہی ہے، تم پہلی کو بھی لے جاؤ۔ میں بہرحال اس سے زیادہ تمہارے ذاتی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ ایک خیال میرے ذہن میں تھا، وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں۔ وہ کسی کی ذاتیات میں ضرورت سے زیادہ دخل دینا مناسب نہیں سمجھتا تھا، چنانچہ اب فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ آپ کی گل میرے دل کو لگی ہے اسی صاحب، میں اس پر اور غور کروں گا، پھر اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ جگو نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، جس کو سن کر اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور ہسپتال کا فون نمبر اور پتہ وغیرہ لے کر رابطہ منقطع کر دیا اور فوراً ہی اپنے دائیں جانب رکھے گلاس کو اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ مسلسل ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو نے اس کا حلق خشک کر دیا تھا اور پھر ایک اندرونی تھکن کا بھی احساس تھا، جس کی خاطر جس کی تلاش میں اس نے اتنے بڑے آپریشن کا بندوبست کروایا تھا وہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، اور شاید واقف بھی نہیں تھی کہ کوئی اتنی شدت کے ساتھ اسے کھوج رہا ہے۔ چودھری چوٹ کھائے ہوئے درندے کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلتا پھر رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے کبھی کبھی اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے وہ گررا رہا ہو۔ پے در پے ناکامیوں نے اسے سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر حکم کو پورا ہوتا دیکھنے کا عادی تھا، لیکن اب جانے اس کے ساتھ کیا ہونے لگا تھا کہ تمام تر کوشش کے باوجود اس کے احکامات کی تعمیل نہیں ہو پاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی اپنی راجدھانی میں اس کے خلاف سازشیں اور بغاوتیں ہونے لگی تھیں۔ پہلے کشور نے آفتاب کے ساتھ نکاح کر کے حویلی سے فرار ہو کر اس کے منہ پر اس زور کا تماچا مارا کہ وہ آج تک اس چوٹ کی شدت سے بلبلاتا پھرتا تھا۔ پھر وڈی چودھرائن نے سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے۔ یہ وڈی چودھرائن کی ہی سازش تھی کہ فریدہ زندہ سلامت اولاد کو جنم نہ دے سکے اور اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں چلا جائے۔ قدرت کی مہربانی سے چودھرائن کی سازش ناکام رہی اور فریدہ اور اس کا بچہ دونوں ہی بچ گئے۔
وہ دونوں ابھی ہسپتال میں ہی تھے اور چند دنوں میں واپس آنے والے تھے۔ چودھری کو اس سازش سے فریدہ کے بھائی چودھری بختیار نے باخبر کیا تھا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ فریدہ کو اس کے ساتھ میکے بھجوا دے۔ وہ اپنی بہن کی جان حویلی میں خطرے میں محسوس کر رہا تھا۔ چودھری نے وڈی چودھرائن کو اس کے مقام کے باوجود اس جرم کی پاداش میں حویلی کے تہہ خانے میں ڈلوا دیا۔ تہہ خانے کی صعوبتوں میں وڈی چودھرائن نے نہ صرف اپنا یہ جرم تسلیم کیا بلکہ یہ انکشاف بھی کر ڈالا کہ مہبانوں کو حویلی سے فرار کروا کر ڈاکوؤں کے ڈیرے پر پہنچانے کا کارنامہ بھی اسی کا ہے، جو اس نے اپنے بڑے داماد چودھری اشرف شاہ کی مدد سے سر انجام دیا تھا۔ اس انکشاف پر چودھری بڑا بنایا۔ اگر اسے شروع میں ہی یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ ڈاکوؤں کے سردار سے سودے بازی کر کے خود مہبانوں کو حاصل کر لیتا، لیکن افسوس کہ اسے یہ سب آپریشن شروع ہونے کے بعد معلوم ہوا اور اس موقع پر وہ اپنے سارے اختیارات کھو چکا تھا۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں اس نے چودھرائن کو خوب زد و کوب کیا، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر تو واپس آنے سے رہا۔ دوسری طرف وہ سادھو بھی غائب تھا جسے اس نے شہریار کو ہلاک کرنے کا کام سونپا تھا۔ پولیس میں موجود اپنے مخبروں کے ذریعے اسے جو آپریشن کی ساری تفصیلات معلوم ہو گئی تھیں، ان تفصیلات میں بالکل اچانک شہریار کے موقع پر پہنچ جانے کا ذکر بھی موجود تھا۔ اس کے وہاں پہنچنے کا مطلب تھا کہ سادھو نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور شہریار کو قتل کرنے کے بجائے اسے ڈیرے تک پہنچا کر غائب ہو گیا۔ چودھری کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپریشن کے دوران ڈیرے پر اور اس کے ارد گرد کسی لڑکی کو تلاش کیا جاتا رہا تھا اور یہ کام شہریار کے حکم پر کیا جا رہا تھا، لیکن لڑکی ہنوز لاپتہ تھی۔ چودھری اتنا عقل مند تو تھا ہی کہ اس بات کو سمجھ سکتا کہ شہریار جس لڑکی کو تلاش کروا رہا تھا وہ مہبانو تھی۔ یقیناً اسے کسی ذریعے سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ مہبانو ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے۔ شہریار کی اس با علمی پر بھی وہ بری طرح تل ملایا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ حویلی کا ایک راز تھا جس کے شہریار کے علم میں ہونے کا مطلب تھا کہ حویلی میں اس کا کوئی ایسا مخبر موجود ہے جو اسے یہاں کی خبریں دیتا ہے۔ اس سوچ کے بعد جہاں وہ اس مخبر کو پکڑنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا، وہیں اس کے دل میں موجود وڈی چودھرائن کے لیے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو وہ بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے وڈی چودھرائن کو اس وقت تک کوڑے لگواتا جب تک وہ اپنی جان سے نہ چلی جاتی، لیکن وہ اندر کی بات اندر ہی رکھنے پر مجبور تھا۔ وہ اپنی عزت بیچ چوراہے پر نہیں لے جا سکتا تھا۔ دوسروں کی عورتوں کو برہنہ کر کے گاؤں میں گھمانے والے کی ناک اپنی عزت کے معاملے میں بہت لمبی تھی، لیکن وہ اپنے مجرموں کو معاف کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ وڈی چودھرائن کے لیے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک پل اذیت اور تکلیف میں گزارے گی۔ اس جیسی تعیشات کی عادی عورت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے ہر آسائش سے محروم کر کے تہہ خانے کی تاریکی میں روکھی سوکھی کھا کر زندہ رہنے پر مجبور کیا جائے۔ وڈی چودھرائن کے لیے واقعی وہ سزا بڑی سخت تھی اور وہ الٹے سیدھے کھانوں کی بدولت پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہو کر بستر سے لگ گئی تھی، لیکن چودھری کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال وہ وڈی چودھرائن کے میکے والوں اور خود اپنی ہی اولاد کی مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ورنہ تو اب تک شاید چودھرائن کی موت کا ہی حکم صادر ہو چکا ہوتا۔ اب بھی اس نے چودھرائن کے شدید بیماری کے باعث بیرون ملک علاج کے لیے مقیم ہونے کا عذر پیش کر کے سب کے منہ بند کر دیے تھے، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بہانہ زیادہ دن نہیں چل سکے گا اور اس سے چودھرائن کی علاج گاہ کا نام و پتہ بتانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس نے چودھرائن کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا، اس لیے ابھی اسی طرح کام چلا رہا تھا۔ فیصلہ ہو جاتا تو پھر وہ اپنی آگے کی منصوبہ بندی کر کے دوسروں کے سامنے کوئی کہانی پیش کرتا۔ اس کی پیش کردہ کہانی کو سچ سمجھا جاتا یا نہیں، لیکن اس کی طاقت اور اختیار کے سامنے سب ہی سر جھکانے پر مجبور ہوتے۔ فی الحال وہ چودھرائن والے مسئلے پر سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ اسے کچھ دیر قبل ہی شیدے اور اس کے ساتھیوں کی ناکامی کی خبر ملی تھی۔ وہ لوگ آفتاب اور کشور کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے اور پھر یہ اطلاع بھیج دی تھی کہ وہ دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کی بچی کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ چودھری کا خیال تھا کہ بچی کو چارے کے طور پر استعمال کر کے وہ اپنے مفرور مجرموں کو اپنے قدموں میں سر جھکانے پر مجبور کر دے گا، لیکن پھر اچانک ہی شیدے سے رابطہ ختم ہو گیا۔ آخری اطلاع تک بچی اس کے قبضے میں آ چکی تھی اور وہ میرپور سے روانہ ہو چکا تھا، لیکن پھر جانے کیا ہوا کہ اس سے رابطہ ٹوٹ گیا اور اب کئی گھنٹوں بعد معلوم ہوا تھا کہ شیدہ اور اس کے ساتھی شدید زخمی حالت میں ہائی وے پر پڑے ملے تھے، جہاں سے پولیس کی ایک گشتی پارٹی نے انہیں ہسپتال پہنچایا۔
ہسپتال میں ایک زخمی چل بسا تھا جبکہ باقی زیر علاج تھے۔ ان زیر علاج زخمیوں سے چودھری کا تعلق بنتا تھا، چنانچہ اسے پولیس کے ساتھ مکمکا کرنا پڑا اور خاصی بڑی رقم صرف کر کے اس معاملے کو دبائے رکھنے میں کامیاب ہوا۔ ان حالات میں اس کا طیش میں ہونا قابل فہم تھا۔ اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ آ سکا تھا، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ بچی کو کوئی دوسری پارٹی لے اڑی ہے۔ اس دوسری پارٹی کا تعلق کس سے تھا یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ تو واضح تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کے مخالفین میں سے ہے، اور اس کے مخالفین میں آج کل سب سے اوپر شہریار کا ہی نام تھا۔ شہریار کے آفس میں اس کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دینے والے ٹیلی فون آپریٹر نے اس سلسلے میں اپنی واقفیت سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ شاید اسے ایک مخبر کی حیثیت سے پہچان لیا گیا ہے اور دفتر کے فون سے کوئی ضروری کال کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ اس معاملے میں 100% پر یقین نہیں تھا، اس لیے اسے اپنی جگہ ٹک کر ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حالات و واقعات کا یہ سارا تسلسل چودھری افتخار عالم شاہ کے لیے ناخوشگواری اور ناکامیوں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے اس کا غضب سمجھ میں آنے والا بھی تھا۔ شدید غصے اور طیش کے باعث اس کا بلڈ پریشر کافی ہائی ہو چکا تھا، لیکن وہ خود پر قابو پانے میں ناکام تھا اور منشی کی کئی بار کی استدعا کے باوجود دوا کھانے پر بھی تیار نہیں تھا۔ اس قسم کی کیفیت میں اس کے موبائل کی گھنٹی بجی اور سکرین پر ڈیوڈ کا نام ابھرا تو اس کی پیشانی پر ناگواری کے اظہار میں بل پڑ گئے، لیکن بہرحال ڈیوڈ ایسا بندہ تھا جس سے وہ خود بھی دبتا تھا اور اس کی کال کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ بادل نخواستہ ہی صحیح کال ریسیو کر لی۔ کیا بات ہے، کیا بات کرنے کا موڈ نہیں تھا؟ ڈیوڈ جیسے چالاک اور ہوشیار شخص سے اس کی ہیلو میں موجود ناگواری کی خفیف سی جھلک بھی چھپ نہیں سکی، اور اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ذرا اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہوگا۔ چودھری نے وضاحت پیش کی، لیکن لہجے کو خوشگوار بنانے میں بہرحال کامیاب نہیں ہو سکا۔ اوکے، تمہارے مسائل تمہارا مسئلہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ذاتی معاملات ہمارے کام پر اثر انداز ہوں۔ ہمارا کام بہت ہی نازک ہے، اس لیے تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ڈیوڈ کے لہجے میں لا تعلقی اور بے نیازی تھی۔ چودھری اس کے انداز پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا اور صرف اتنا بولا، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، اور میرے خیال میں اب تمہارے پاس شکایت کی کوئی گنجائش بھی نہیں رہی۔ تمہیں یقیناً معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ جنگل میں ہونے والا آپریشن کس انداز میں ہوا، اور پولیس تمہارے پروجیکٹ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکی۔ ہاں، مجھے اس بارے میں سب معلوم ہے، اور خوشی ہے کہ تم نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اگر پولیس والے اس طرف کا رخ کر لیتے تو ہمیں خاصا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں تمہاری اور عابد انصاری کی کارکردگی سے بہت خوش ہوں۔ عابد انصاری نے بھی بڑا کام دکھایا اور افیم کی پہلی کھیپ بڑی آسانی سے نکال لانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ سننے میں یہی آ رہا تھا کہ جب سے شہریار عادل اے سی کی پوسٹ پر آیا ہے، علاقے سے کچھ بھی نکال لے جانا مشکل ہو گیا ہے۔ تم تو خود حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ تمہارا لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ والا بزنس تو اے سی نے بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا تھا۔ ڈیوڈ کا انداز مضحکہ اڑانے والا تھا، اور چودھری کو ایسے انداز برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی، سو تل ملا کر رہ گیا اور اپنے بڑبولے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، اے سی کی کیا حیثیت ہے؟ میں چاہوں تو اس کل کے لڑکے کو مچھر کی طرح مسل کر رکھ دوں، لیکن ہمیشہ اس کے بزرگوں سے اپنے پرانے تعلقات کا خیال آ جاتا ہے۔ اوہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میں رواداری کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ تمہیں بڑا حسابی کتابی بندہ پایا ہے۔ مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ تم اپنی آن اور دولت کے علاوہ بھی کسی چیز کو اہمیت دیتے ہو۔ ڈیوڈ نے اس پر طنز کا ایک اور تیر پھینکا۔ وہ ایسا ہی آدمی تھا، کبھی موڈ ہوتا تو اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کر لیتا، ورنہ ایک آقا کی طرح جس لہجے میں چاہتا گفتگو کرتا۔ میرا خیال ہے تم یہ ساری فضول باتیں چھوڑ کر مطلب کی بات کرو۔ تم نے کسی کام کے بغیر صرف مجھ سے گپیں لڑانے کے لیے تو فون کیا نہیں ہوگا۔ اس بار چودھری کا میٹر پوری طرح گھوم گیا، چنانچہ وہ کڑوے لہجے میں بد اخلاقی سے بولا، تم تو ناراض ہو گئے یار، میں نے تو تمہیں شاباش دینے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہاری حکمت عملی واقعی بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور پولیس نے اتنا بڑا آپریشن مختصر مدت میں نمٹا لیا۔ اگر پولیس زیادہ عرصے جنگل میں رہتی تو ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تمہیں اس خطرے سے بچانے کے لیے میں نے بڑی قربانی دی ہے۔ گرفتار ہونے والے ڈاکو میرے نمک خوار تھے اور مشکل حالات میں میرے بڑے کام آتے تھے۔ اس نے احسان جتایا۔ قربانی کا نام نہ لو، تم نے پورا حساب کتاب کر کے ہی قدم اٹھایا ہوگا۔
ہم سے ہونے والے فائدے کا تناسب یقیناً تمہارے ڈاکو دوستوں کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوگا، جو تم نے ہمارے مفادات کا خیال ان سے زیادہ رکھا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارے ان نمک خاروں کے قبضے میں تمہاری من پسند ماہبانو تھی، جسے آپریشن کے دوران کوشش کے باوجود تلاش نہیں کیا جا سکا۔ نمک حلالی کا مظاہرہ کیا تمہارے نمک خاروں نے، اپنے گاڈ فادر کی محبوبہ کو ہی لے اڑے۔ دور بیٹھ کر بھی اس کی معلومات حیرت انگیز طور پر اپ ڈیٹ تھیں۔ مجھ سے نمک حرامی کر کے انہوں نے اپنے حصے کی سزا پا لی ہے، اور میں ان اصل مجرموں تک بھی پہنچ گیا ہوں جنہوں نے میرے وفاداروں کو نمک حرامی پر اکسایا تھا۔ جلد وہ مجرم بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ چودھری نے سنگین لہجے میں اس کے طنز کا جواب دیا۔ کیا تم مجھے ان اصل مجرموں کا نام بتانا پسند کرو گے؟ ڈیوڈ کے لیے یقیناً یہ انکشاف تھا کہ چودھری کے نمک خوار ڈاکوؤں نے کسی کے اکسانے پر مہبانوں کو اپنے ڈیرے پر رکھا تھا۔ چنانچہ تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، چودھری نے سختی سے انکار کر دیا۔ اوکے، ایز یو وش۔ میں نے تمہیں اس وقت شاباش دینے کے علاوہ ایک اہم معاملے پر گفتگو کے لیے فون کیا تھا۔ خواہ ہماری گفتگو طول پکڑ گئی اور فضول بحث میں الجھ کر اصل بات رہ گئی۔ اس کے انکار کا برا مانے بغیر ڈیوڈ نے یکدم ہی گفتگو کا رخ بدل دیا۔ بولو، میرے پاس بھی وقت کم ہے، مجھے کئی اہم کام دیکھنے ہیں۔ ڈیوڈ پر اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے وہ رعونت سے بولا، جس کی اس نے پرواہ نہیں کی، اور بے نیازی سے گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، ہم چاہتے ہیں کہ تم سے ہمارے کاروباری مراسم مزید گہرے ہو جائیں۔ پوست کی کاشت کے سلسلے میں تم ہمارے ساتھ جو تعاون کر رہے ہو، اس کے علاوہ بھی ہم تمہارے ساتھ مزید کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ چودھری کی رال ٹپکی۔ بے پناہ خاندانی دولت کے علاوہ وہ غریب مزاروں کا خون چوس کر بھی خوب کماتا تھا۔ اس کے باوجود اس کی دولت کے لیے ہوس کم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی بد نیتی کا دوزخ ہمیشہ حلمن مزید کا نعرہ ہی لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ ڈیوڈ نے مزید بزنس کی بات تو اس کا ہوس پرست ذہن فوراً آنے والی مزید دولت کا اندازہ لگانے لگا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک جوتوں کا کارخانہ بھی ہے۔ ہم تمہارے اس کارخانے میں ایک لیب بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیب میں افیم سے ہیروئن تیار کی جائے گی۔ اس کام کے لیے ہم اپنے 2 ایکسپرٹس کو بھجوائیں گے۔ ہمارے وہ ایکسپرٹس پہلے ہی سے ایک علاقے میں کام کر رہے ہیں، لیکن اب وہاں حالات بہت مخدوش ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں فورس ان علاقوں میں داخل ہو چکی ہے۔ دوسری سرکاری ایجنسیاں الگ پیچھے لگی رہتی ہیں۔ منشیات کے معاملے میں ان علاقوں کی بدنامی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہاں رہ کر خود کو نظروں سے بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ نیا سیٹ اپ تیار کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ کی اس مختصر بریفنگ نے چودھری پر بہت سے عقدے کھول دیے۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ ڈیوڈ نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ پیرآباد سے متصل جنگل اپنے خصوصی جغرافیائی، عرضی اور موسمی حالات کی وجہ سے اس قابل تھا کہ وہاں آسانی سے پوست کی کاشت کی جا سکے۔ وہاں سبزہ بھی تھا اور نہر کا رواں پانی بھی۔ اس کے علاوہ خاصا طویل پہاڑی سلسلہ الگ تھا۔ ڈیوڈ کے ماہرین نے چھوٹی موٹی جینیاتی تبدیلیاں کر کے آرام سے وہاں پوست کے پودے کو کاشت کے قابل بنا لیا تھا۔ بے حد خفیہ طریقے سے کاشت کی گئی اس فصل سے آرام سے افیم حاصل کی جاتی، اور پھر اس کے جوتوں کے کارخانے میں ہیروئن بننے کے عمل سے گزر جاتی۔ اگر اس عمل کے دوران کسی قسم کی ناگوار بو وغیرہ پیدا بھی ہوتی تو جوتوں کے ایک بڑے کارخانے میں جہاں چمڑا رنگنے کا کام بھی ہوتا تھا، اس بو کو الگ سے شناخت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر کارخانے کی وجہ سے جو کور ملتی وہ الگ تھی۔ برسوں سے کام کرتے ایک کارخانے پر کون شک کر سکتا تھا کہ وہاں ہیروئن کی تیاری جیسا مہلک اور خطرناک کام ہو رہا ہے۔ وہ قوم یہود کے اس نمائندے کی ذہانت اور منصوبہ سازی پر دل ہی دل میں اش کر اٹھا۔ وہ ایسے تباہ کن دماغ کے مالک تھے، جب ہی تو اپنی تھوڑی سی تعداد کے باوجود دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی ان کے اثر سے محفوظ نہیں تھی۔ اس کام میں میرے لیے بہت خطرات ہیں۔ اگر کسی وقت سرکاری ایجنسیوں کی نظر پڑ گئی تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میری خاندانی عزت اور نیک نامی داؤ پر لگ جائے گی۔ اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے اس نے فوری طور پر حامی بھرنے کے بجائے خدشات کا اظہار شروع کر دیا۔ اس طرح وہ اپنے حصے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ ہیروئن جیسا زہر کہاں کہاں پھیلے گا اور کس کس کی زندگیاں برباد کرے گا، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ دولت کا ایسا وفادار پجاری تھا جس کی نظریں اپنی مایا دیوی سے ہٹ کر دائیں بائیں کہیں بھی نہیں پڑتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اس دیوی کے قدموں میں ہی سر جھکائے رکھنے کو زندگی کی معراج سمجھتا تھا۔
یہ سوچے بغیر کہ یہ زندگی کا دورانیہ ہے ہی کتنا طویل، خصوصاً اس جیسے آدمی کے لیے جو تیزی سے ادھیڑ عمری کی منازل طے کرتا ہوا بڑھاپے کی طرف گامزن تھا۔ یوں تو موت کا کوئی وقت معین نہیں، اور وہ اپنا وار کرنے پر آئے تو ماں کی کوکھ میں پلتے بچے سے لے کر گبرو جوان تک کسی سے رعایت نہیں کرتی، لیکن انسان کو عمر کی منازل طے کرتے ہوئے بھی موت کا خیال ذرا مشکل سے آتا ہے۔ پر بڑھاپے میں تو سب ہی اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور ہمیشہ یہ خوف دامن گیر رہتا ہے کہ جانے کب موت جسم سے روح کو جھپٹ کر لے جائے اور زندگی کا سارا ہنگامہ پل بھر میں معدوم ہو جائے۔ مگر وہ چودھری افتخار عالم تھا جو زندگی کے ایک ایک لمحے سے کیف نشاط نچوڑ لینا چاہتا تھا، اور شاید دولت کا کیف ہر شے سے بڑھ کر تھا۔ یہ انسان کے پاس ہو تو وہ سمجھتا ہے دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ چودھری بھی یہ سوچے بغیر کہ وہ چاہے اپنی مٹھی میں ساری دنیا کی دولت سمیٹ لے، آخر کار خالی ہاتھ ہی یہاں سے رخصت ہوگا۔ اپنے لیے دولت کے انبار جمع کرنے میں مصروف تھا۔ دولت کے اس ڈھیر میں مگن اسے تیزی سے ختم ہوتی عمر کی نقدی کا احساس ہی نہیں تھا۔ خطرات میں تم پہلے سے ہی گرے ہوئے ہو، تمہاری عزت داؤ پر لگنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے آدمیوں کی مدد سے پوست کاشت کروا رہے ہو۔ کبھی اس جرم میں بھی پکڑے گئے تو جان چھڑانا مشکل ہوگا، لیکن یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی جانتے ہیں کہ تمہارے ملک میں یہ مشکل دولت سے آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے تمہارے حق میں بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کماؤ اور عیش کرتے رہو۔ کبھی پکڑے بھی گئے تو دولت کے بل بوتے پر آسانی سے بچ نکلو گے۔ ڈیوڈ نے اس کی چال میں پھنسنے کی بجائے نپا تلا جواب دیا، تو پھر یہ دولت واقعی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس بار تمہیں مجھ سے پہلے سے زیادہ پرسنٹیج پر معاملات طے کرنے ہوں گے۔ چودھری نے اپنی کوشش ترک نہیں کی اور چاہا کہ ڈیوڈ کی بات پکڑ کر اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر لے۔ نہیں، اس بار تمہیں وہ قبول کرنا ہوگا جو ہم تمہیں دیں گے۔ پہلی بار ہم نے تمہارا بہت خیال کیا تھا، لیکن اب گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو ہم خود تمہارے خلاف مخبری کر دیں گے۔ اب تم یہ سوچ لو کہ تمہارے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا کوئی آدمی سامنے نہیں ہے۔ ہمارا تھوڑا بہت مالی نقصان ہوگا، جسے برداشت کر کے ہم پھر دوبارہ کہیں اور نیا سیٹ اپ جما لیں گے، لیکن تم اور تمہارے آدمی پکڑے جائیں گے۔ بہرحال ان باتوں سے تم یہ نہیں سمجھو کہ تم ہمارے ساتھ معاملہ کر کے گھاٹے میں رہو گے۔ ہم معاوضہ اپنی مرضی کا دیں گے، لیکن وہ اتنا ہوگا کہ تم خوش رہو گے۔ چودھری کو اس کی پوری اوقات بتانے کے بعد ڈیوڈ نے آخر میں ایسی بات بھی کہہ دی کہ اس کی اشک شوئی ہو سکے۔ دھمکیاں مت دو ڈیوڈ صاحب، ابھی تم خود کہہ چکے ہو کہ ہمارے ملک میں دولت کے بل بوتے پر بچ نکلنا کچھ ایسا مشکل نہیں ہے، اور جہاں تم اتنا کچھ جانتے ہو وہاں یہ بھی ضرور جانتے ہوگے کہ میرے پاس دولت کی پہلے بھی کمی نہیں ہے، لیکن تم اس دولت میں اضافہ تو چاہتے ہو نا، اور ہمارا ساتھ تمہاری دولت میں کئی ملین کا اضافہ کرے گا۔ چودھری کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر ڈیوڈ نے فوراً جواب دیا، اور یہ جواب ایسا تھا کہ چودھری کا منہ بند ہو گیا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اگر ڈیل ڈیوڈ کی مرضی سے ہوئی تب بھی وہ نقصان میں نہیں رہے گا۔ اوکے، یہ بتاؤ کام کب سے شروع کرنا ہے؟ کارخانے میں لیبارٹری قائم کرنے کے لیے وہاں کنسٹرکشن کا کام بھی تو کرنا ہوگا۔ اس نے ایک طرح سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ ان تمام معاملات کے لیے میرا آدمی آ کر تم سے مل لے گا، وہی تمہیں بتائے گا کہ کیا اور کس طرح کرنا ہے۔ تمہیں بس اس سے تعاون کرنا ہوگا۔ اس کے حامی بھرتے ہی ڈیوڈ کا لہجہ ایک بار پھر تحکمانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے آدمی کو ویلکم کہنے کے لیے تیار ہوں، چودھری نے جواب دیا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ڈیوڈ نے اسے شاباشی دے کر سلسلہ منقطع کر دیا، اور چودھری اپنے غیر ملکی آقا کی پچکار سن کر آنے والی دولت کے تصور سے مسکرانے لگا۔ اس کے حساب سے آج کے برے دن میں اسے یہ پہلی ایسی خوشخبری ملی تھی جو اس کے لیے نفع بخش تھی، اور بھلا انسان، وہ بھی پستی میں گرا ہوا انسان، کہاں جانتا ہے کہ وہ جس شے کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہے وہی سب سے بڑا شر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔